المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد وفي خطابك القديم لئن شكرتم لأزيدنكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الكونین والثقلین والفریقین من غرب ومن عجم یا اکرم الخلق ما لمن ألذ به سواك عند حلول الحادث العمامي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. ثم النداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم كلهم من رسول الله ملتمس أو غرفا من البحر أو نشفا من الديم. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہند مشک و غلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بی ادبیست. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان تو انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ہم اور آپ سب جمعۃ المبارکہ میں اپنی پیشانیوں کا نذرانہ لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہے اس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں اور آپ سب کو خشوع اور خضوع اور لذت والے سجدے نصیب فرما دے. ماہ رجب المرجب شریف کا یہ دوسرا جمعۃ المبارکہ ہے اور ماہ رجب المرجب شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حرمت والا مہینہ ہے. کون سا مہینہ ہے؟ حرمت والا مہینہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اس سلسلے میں 10ویں پارے میں سورہ التوبہ میں ایک جگہ اس کا ذکر آیا اور اس کا مقام اور اللہ رب العزت نے ایک مقام پر اس بات کا تذکرہ فرمایا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ التوبہ میں رکوع نمبر 11 ہے 10واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 36 ہے. اس میں اللہ پاک ذکر فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اللہ پاک
اس ماہ مبارک کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ اثنا، یہ جو مہینے ہیں چاند کے اعتبار سے، جو چاند کی تاریخ کے اعتبار سے مہینے ہیں، فرمایا یہ اللہ کے نزدیک عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، یہ 12 مہینے ہیں۔ کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے ہیں۔ عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، اس میں سے شروعات کا سب سے پہلا مہینہ تاریخ کے اعتبار سے جو آغاز ہوتا ہے وہ ہے محرم الحرام کا مہینہ، اور اسلامی تاریخ کے حوالے سے آخری جو مہینہ ہوتا ہے وہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ۔ جیسے انگلش تاریخ کے اعتبار سے، عیسوی تاریخ کے اعتبار سے پہلا مہینہ جنوری کا ہوتا ہے اور آخری مہینہ دسمبر کا ہوتا ہے، اسی طرح سے اسلامی مہینے کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے اور اس کا آخر ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے۔ فرمایا ان اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، یہ 12 مہینے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا اس کے نزدیک کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، یعنی یہی وہ مہینے ہیں جو رات دن جن میں اللہ پاک نے تخلیق فرمایا، اور رات اور دن کے چینجنگ کے بعد میں یہ مہینہ بن جاتا ہے اور پھر یہ 12 مہینے ہوتے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اربع 4 کو کہتے ہیں عربی میں، گنتی کے اعتبار سے 1 2 3 4، تو 4 کو اربع کہتے ہیں عربی میں۔ تو فرمایا 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب 4 مہینے جنہیں حرمت والا اسپیشل قرار دیا قرآن نے، پہلے تو فرمایا اللہ کے نزدیک اس کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، 12 منتھ ہیں، اور بعد میں ارشاد فرمایا کہ ان 12 میں سے 4 اسپیشل ہیں، حرمت والے مہینے۔ ان 4 میں سے 3 مہینے مسلسل ہیں۔ کیا ہے؟ 3 مہینے مسلسل ہیں اور 1 مہینہ الگ ہے، یعنی یہ رجب المرجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ کون سے والے مہینوں میں سے؟ حرمت والے مہینوں سے۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ پاک نے پھر فرمایا ذی قاعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم شریف کا مہینہ، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ یعنی ان میں کیا ہوتا تھا؟ جنگیں نہیں ہوتی تھی اور سخت منع فرمایا تھا۔ عرب کے لوگ اس کا ویسے بھی احترام فرماتے تھے۔ یہ چونکہ حج کی تیاری کے مہینوں میں سے پہلے 3 مہینے تھے، اور یہ رجب کا مہینہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ اب اس کے تعلق سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے رجب شہری، رجب میرا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس کو حدیث میں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا وشعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَرَمْضَانُ أُمَّتِي، اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث میں تو یہ ہے، ایک حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں آپ لوگ زمین میں کبھی کام کیا؟ بہت سے لوگوں نے کام کیا ہوگا، کرتے بھی ہیں زمین میں۔ تو جب آپ زمین کو چاہتے ہیں کہ اس سے میں کچھ نہ کچھ پھل لوں، تو پہلے آپ زمین کو تیار کرتے ہیں، اس کو کھودتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں، نرم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اس میں سیڈ ڈالتے ہیں، بیج، اور پھر جب وہ بیج سیڈ بن کر کے وہ نکل آتا ہے، اوپر پودا بن جاتا ہے، تو آپ اس کو پانی، دوا، یہ سب لگاتے ہیں، اور پھر جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو کاٹتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ مثال دے کر کے سمجھایا کہ رجب کا مہینہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے۔
اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ سیراب کرنے کا، پرورش کرنے کا، اور پھر آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا رمضان کا مہینہ کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے، یعنی اس میں رمضان کے لیے آدمی اپنے آپ کو تیار کرے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تو ہمارے لیے رجب میں برکت عطا فرما اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ یعنی رمضان شریف کی تیاری کے لیے یہ 2 مہینے پہلے مسلسل دیے گئے، ایک مہینے کا نام رجب ہے اور دوسرے مہینے کا نام شعبان المعظم ہے۔ اب جتنا اچھا آدمی بیج ڈالے گا تو ظاہر بات ہے جو بیج ڈالے گا اسی کی فصل تو کاٹے گا۔ اب کوئی آدمی مطلب کہنے کا جو ہے کریلے کا بیج ڈالے اور وہ سمجھے کہ اس پہ آم اتر آئے تو وہ کریلے پہ تو کریلا ہی اترے گا، آم تھوڑی اترا۔ تو آدمی جیسا بیج ڈالے گا ویسے اس کی فصل کاٹے گا۔ تو فرمایا رجب کا مہینہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ سیراب کرنے کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مبارک ماہ رمضان کا اللہ کے حبیب علیہ السلام بڑا احترام فرماتے تھے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام اس کا استقبال فرماتے تھے اور کثرت کے ساتھ اس میں روزہ رکھتے تھے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام اس میں شب بیداری فرماتے تھے اور نماز کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس میں کچھ خاص ایسی راتیں آئی ہیں کہ جن کا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بطور خاص ذکر فرمایا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس نے رجب کا چاند دیکھا اور اس کے بعد اس نے عبادت کی اور پہلے دن کا روزہ رکھا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ 1000 نوافل روزوں سے زیادہ ثواب کا دیا، اسپیشل فرمایا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس میں ایک تاریخ ہے 27 کی شب جس کو شب معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس رات کا استقبال کیا، رات کو شب بیداری کی، دن میں روزہ رکھا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا۔ اب اس کی آج 11 تاریخ ہے۔ آج کے جمعۃ المبارکہ میں نے چند باتیں یہ پہلے تمہید کے طور پہ عرض کر دی تاکہ آپ اس بات کا لحاظ رکھیں کہ آپ حرمت والے مہینے میں ہیں۔ اس ماہ مبارک میں 6 تاریخ بھی گزری ہے، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہم نے ذکر کر دیا تھا، رات میں آپ کا عرس سراب قدس منایا تھا، اور پچھلا جمعۃ المبارکہ قرآن پاک کی عظمت اور اس کی حرمت کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ آج کے مختصر سی گفتگو اس تمہید کے بعد ہم جس ذات گرامی کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ ائمہ اہل بیت میں سے امام برحق حضرت سیدنا و مرشدنا و مولانا و ہادینا و مأوانا و ملجانا الشیخ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی۔ امام صاحب رضی اللہ تعالی عنہ اماموں کے امام، امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ فقہاء کے امام ہیں، محدثین کے امام ہیں، مفسرین کے امام ہیں، حفاظ کے امام ہیں، وہ بڑے امام ہیں جن کا شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جب ذکر فرمایا تو اس انداز سے فرمایا یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رب شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھنے، علم حق دے بابرا علم خدا کے واسطے، صدق کے صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ یہ صدق صادق جو ہے یہی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جن کی اونٹوں کی فاتحہ اور نیاز دلائی جاتی ہے، جن کے نام گرامی کے لیے فاتحہ کے لیے لوگ پوری اور کھیر کا اہتمام کرتے ہیں، یہ وہ امام صاحب ہیں جن کا نام امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ بیٹے ہیں
حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں حضرت سیدنا امام جعفر، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا کے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا شہزادے ہیں سیدہ کونین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت سیدہ فاطمہ بیٹی اور لخت جگر ہیں سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ آپ کا سلسلہ ہے، یعنی امام صاحب ایک، آپ کے باپ امام باقر دو، آپ کے دادا امام زین العابدین تین، آپ کے دادا پردادا حضرت امام حسین شہید کربلا چار، اور آپ کی پردادی حضرت سیدہ فاطمہ پانچ، اور چھٹا نمبر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا قریب ہے ان کا رشتہ، اتنا قرب ہے انہیں مصطفیٰ سے، ان کے اور آقا علیہ السلام کے درمیان 5 پنجتن کے واسطے ہیں، اور چھٹے خود حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ امام باقر یہ تابعین میں سے، اور تابعین میں سے بھی کبار تابعین میں سے، اور مدینہ کے تابعین میں سے، اہل مدینہ میں سے، اتنی فضیلتوں کے مالک ہیں۔ آپ اندازہ کریں انہوں نے اپنے والد اور اپنے دادا سے علم حاصل کیا۔ امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے ابو عبداللہ جعفر بن محمد صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ صادق ان کا لقب ہوا، اور ابو محمد ان کی کنیت ہوئی، اور اسی نام سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ مشہور ہوئے۔ بڑے کثیر الکرامات بزرگ، آپ بہت سے لوگ جیسے کہ سیدنا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، خواجہ غریب نواز کا ذکر، جس کی شہرت تو لوگ نہیں جانتے ہیں، یہ امام غوث اعظم کے بھی دادا ہیں، یہ خواجہ اجمیر کے بھی دادا ہیں، یہ بڑے بڑے اولیاء اکرام کے امام ہیں۔ آپ کو یہ بات سن کر اور یہ بات سننے کے بعد آپ کو ان کا مقام اور مرتبہ پتہ چلے گا کہ ہمارے اور آپ کے پیشوائے اعظم سراج الامہ امام الائمہ فی الحدیث والتفسیر، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جنہیں امت کا چراغ کہا، وہ امام جو ہمارے اور آپ سب کے کروڑوں سنی مسلمانوں کے امام ہیں، جن کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ بات سننے والی باتیں، کام کی باتیں ہیں، یہ باتیں ذہن نشین کرنے والی باتیں ہیں، یہ علم کی باتیں ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال تک مسلسل، اور الگ الگ سفر میں الگ الگ کچھ دن وہ الگ ہے، 2 سال تک مسلسل امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں علم حدیث حاصل کیا، علم حدیث کو حاصل کیا۔ امام صاحب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ پہلے جب امام صاحب نے امام اعظم ابو حنیفہ نے شاگردی اختیار نہیں کی تھی تو ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے غلط خبریں دے دی تھی، تو وہ ان کو بہتر نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب بعد میں ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے انہوں نے پڑھا اور ایک دن ایک حدیث کو بیان کیا، درسگاہ میں ہوتا ہے ظاہر بات ہے سوالات آتے تھے بہت سارے، تو ایک حدیث کو بیان کیا، اور جب حدیث امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا دی تو کسی نے سوال کیا کہ اس کے بارے میں کیا جواب نشر دیا۔ ظاہر بات ہے حدیث کچھ کہتی ہے، اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، ایک ایک حدیث میں کئی مسائل نکلتے ہیں۔ تو امام صاحب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی درسگاہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو پڑھ کر کے آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ آپ نے فلاں دن ہمیں فلاں حدیث پڑھائی تھی، اس کا مقصد یہ، اس سے یہ مسئلہ ختم ہوا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو امام جعفر صادق نے چوم لیا، اور چومنے کے بعد فرمایا ہم نے تو حدیث کو صرف پڑھا ہی ہے،
قول مصطفیٰ سے کیا حاصل ہوتا ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بتایا. بولو سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و شاگرد ہیں کس کے؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. بڑے صاحب کرامت بزرگ ہیں، اپنے دور کے غوث اعظم ہیں. یہ مستقل غوث اعظم، نائب غوث اعظم نہیں، مستقل غوث اعظم. منصب غوثیت کبریٰ پر فائز تھے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ بن انس یہ بھی آپ کے شاگردوں میں ہیں. اور حضرت سیدنا سفیان الثوری رضی اللہ تعالیٰ جو علم حدیث کے بڑے امام ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہیں، وہ بھی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں. اب ایک دن درسگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے بڑے جلیل القدر اللہ کے ولی اور بڑے اپنے دور کے علم حدیث کے ماہر استاد حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی حضور آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیں. جب تک آپ مجھے نصیحت نہیں فرمائیں گے اللہ کی عزت کی قسم میں آپ کی درسگاہ سے نہیں اٹھوں گا. آپ خاموش رہے. پھر آپ نے عرض کی حضور آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا پھر خاموش رہے. 3 مرتبہ آپ نے یہی کہا کہ حضور آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیں. اس کے بعد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سفیان تم نصیحت پانا چاہتے ہو؟ تو عرض کی سرکار آپ فرمائیں. آپ نے فرمایا بس 3 باتوں کا یاد رکھنا. 3 باتوں کو یاد رکھنا، ہمیشہ اسے کانٹ باندھ لینا اپنے دامن میں، کبھی ان 3 باتوں سے جدا نہیں ہونا. حضرت امام صاحب نے امام سفیان ثوری نے عرض کی سرکار فرمائے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلی بات نعمت میں اگر اضافہ ہو جائے، اللہ کی نعمتیں تمہیں ملیں اور تمہیں اللہ اپنی نعمتوں سے نواز دے اور تم چاہو کہ ایسی نعمتیں مجھے مسلسل کنٹینیو اللہ کی بارگاہ سے ملتی رہیں، تو فرمایا سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو. فرمایا قرآن مجید میں 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں نعمتیں بڑھا کر کے عطا کروں گا. یہ فرمایا. دوسری بات آپ نے فرمائی، ایک بات ہو گئی جب نعمت تمہیں ملے اور تم چاہو کہ اللہ کی نعمت پر مجھے ہمیشہ اور کنٹینیو مجھے ملتی رہے، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے. ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اس کے بعد دوسری چیز آپ نے فرمائی رزق میں برکت. اگر تم چاہو کہ تمہارے رزق میں تاخیر ہو گئی، یہ تمہارا رزق میں کم مل رہا ہے اور تم چاہو کہ میرے رزق میں اللہ برکتیں عطا فرما دے، تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکتیں زیادہ ہو جائیں تو کثرت کے ساتھ استغفار کرنا. کیا کرنا؟ کثرت کے ساتھ استغفار کرنا. کیا کرنا؟ بولیے کیا کرنا؟ استغفار کرنا. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 29 میں سورہ نوح میں آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں ارشاد فرمایا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. فرمایا اے اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے. تم پر یعنی کبھی مینا یعنی موسلادھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے رہنے نہریں جاری فرما دے گا، نہریں بنا دے گا. آپ نے فرمایا کہ جب تم کبھی اپنے رزق میں تنگی دیکھو تو استغفر اللہ
اللہ استغفر اللہ، یہ اللہم یا واسع المغفرہ، اس طرح سے استغفار کثرت کے ساتھ کرو۔ اگر تم استغفار کثرت کے ساتھ کرو گے تو اللہ پاک تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، کشادگی کی چابی یہ ہے، آپ نے فرمایا اے سفیان، اگر کسی بادشاہ کی طرف سے تمہیں غم اور تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، یعنی کوئی طاقتور آدمی ہے یا بادشاہ ہے یا کوئی ظالم آدمی ہے، اور تمہیں اس کی طرف سے کسی بات کا اندیشہ ہو کہ مجھے یہ نقصان پہنچائے گا، یہ تکلیف ہو جائے گی، یا کسی کام میں تمہیں اندیشہ ہو جائے کہ یہ کام میں مجھے پتہ نہیں نقصان ہوگا یا فائدہ ہو جائے گا یا پریشانی لائق ہو جائے، تو آپ نے فرمایا جب کبھی پریشانی لائق ہو تو آپ نے ارشاد فرمایا کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ آپ نے فرمایا یہ کشادگی کی چابی ہے، جب تم پڑھو گے تو بادشاہ کے شر سے، ظالم کے شر سے، کاروبار میں نقصان سے محفوظ رہو گے۔ آپ نے یہ تین باتیں فرمائی، اور کیا ہی اچھی باتیں فرمائیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی عظمت و شان کی قسم، ابو عبداللہ نے انہیں سمجھ لیا، اللہ تبارک و تعالی ان تین باتوں سے اسے فائدہ پہنچائے گا۔ پہلی چیز نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا، دوسری بات رزق میں کمی ہو جائے تو کثرت سے استغفار کرنا، اور کسی چیز سے نقصان کا اندیشہ ہو تو کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا۔ یہ کثرت کے ساتھ ہے۔ آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی، اتنے بڑے مرد کلندر، صاحب کرامت بزرگ، لیکن آپ کی زندگی کو جب پڑھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کی ابتدا سے لے کر مزار میں جانے تک ایک ایک لمحہ یاد خدا میں اور یاد مصطفیٰ میں اور ذکر اللہ میں، عبادت و ریاضت میں مصروف ہوا۔ آپ ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ رات بھر میں آپ نے ہزار نوافل کی کثرت کے ساتھ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں۔ راتوں کی نیند آپ کی اللہ کی رونے میں گزرتی تھی، اور مخلوق اللہ رب العزت کی مخلوق بہت ساری آپ کی بارگاہ میں اپنی مرادیں اور حاجتیں لے کر کے آتی تھی، اور آپ دعا فرماتے تھے تو اللہ رب العزت آپ کی دعا کی برکت سے لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرماتا تھا۔ اسی مجمع کو دیکھ کر کہ مخلوق خدا زیادہ آتی ہے، تو ہمیشہ بادشاہوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ کبھی بھی اللہ والوں کے دربار میں جب مخلوق زیادہ آنے لگی تو انہیں ٹینشن ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو یہ بغاوت کر دے، ہماری حکومت کا تختہ پلٹ جائے۔ ہر دور میں ہوا ہے، تو حضرت امام صاحب کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا۔ خلیفہ منصور تھا، بڑا بادشاہ تھا، یہ اسے تکلیف ہوئی، کچھ لوگوں نے اسے سمجھا دیا کہ آج کل تو امام جعفر کا بڑا ڈنکا بج رہا ہے، لوگ ان کے پاس بہت جا رہے ہیں، اگر انہوں نے بغاوت کر دی تو کہیں ایسا نہ ہو تمہاری حکومت ختم ہو جائے، تو لہٰذا وہ بڑا تکلیف میں رہتا تھا، آپ سے بڑا پریشان رہتا تھا۔ ایک دن اس نے کیا کیا، اپنے بیٹے کو آرڈر دیا کہ جاؤ وزیر کے ساتھ اور انہیں گرفتار کر کے لاؤ۔ تو وزیر نے کہا آپ ایسے آدمی کو کیوں گرفتار کر رہے ہیں جو رات دن اللہ کی عبادت کرتا ہے، دنیا سے ہٹا ہوا ہے، گوشہ نشین ہو گئے، آپ کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں، حکم کی تعمیل کی جائے، اسے گرفتار کر کے لاؤ۔ تو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ جب وزیر آپ کو گرفتار کرنے گیا تو خلیفہ منصور نے اپنے دربار میں درباریوں سے اپنے جلاد سے کہا کہ یاد رکھنا جب میں اپنا امامہ اپنے سر سے اٹھاؤں پگڑی تو تلوار نکال کر ان کی گردن جدا کر دیں، اور کوئی بھی شخص ان کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، ریسپیکٹ نہیں دے گا، سب لوگ بیٹھے رہیں گے تاکہ وہ سمجھے کہ بادشاہ کا کتنا اونچا مقام ہے۔ جب حضرت سیدنا امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ کو وزیر اور آپ کا اس کا بادشاہ کا بیٹا لے کر کے آیا تو آپ کی ہیبت اور آپ کی عظمت اور جلال کا عالم یہ تھا کہ اس سے متاثر ہو کر کے بادشاہ خود کھڑا ہو گیا اور اپنی مسند پر، صدر مسند پر انہیں بٹھایا اور خود قدموں میں بیٹھ گیا، اور انہوں نے کہا حضور کوئی تکلیف ہو تو آپ بتائیں، کوئی ضرورت ہو تو بتائیں، میں خزانے سے آپ کے لیے وظیفہ جاری کیے دیتا ہوں، اور کبھی کوئی تکلیف ہو تو آپ حکم فرمائیے گا، خادم آپ کے لیے حاضر ہے۔ ساری باتیں دیکھتے رہے، بڑی عزت کے ساتھ آپ کو گھوڑے پہ بٹھا کر کے رخصت کیے۔
اس حیبت میں 3 دن تک بادشاہ بے ہوش رہا۔ 3 دن کے بعد جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ، تم نے کہا تھا کہ جب وہ آئیں تو کھڑے مت ہونا، جب وہ آئیں تو رسپیکٹ مت کرنا، پگڑی اتارو تو انہیں مار دینا، کیا ہوا تھا؟ 3 دن ہو گئے تم بے ہوش پڑے ہو۔ انہوں نے کہا وہ یہ تھا کہ جب وہ آئے تھے تو مجھے ان کے پیچھے ایک ایسا اژدہا دکھائی دیا جس کا منہ اتنا بڑا تھا کہ میرا سارا تخت اس میں آ جاتا، اور وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، وہ مجھ سے کہہ رہا تھا خبردار، یہ اولاد رسول نہیں، امام باقر کے بیٹے ہیں، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کے نواسے ہیں، اگر ان کی شان میں گستاخی ہوئی تو میں ابھی تمہیں نکل جاؤں گا۔ کہ اس کی حیبت سے میں ڈر گیا اور میں نیچے بیٹھ گیا۔ یہ ایسے اللہ کے ولی کامل، ان کی فاتحہ، ان کا وصال 15 رجب کو ہوا۔ کب ہوا ہے؟ لوگوں میں مشہور ہے 22 رجب کو، 22 رجب کو نہیں، 15 رجب کو ان کا وصال ہوا ہے۔ 15 رجب میں آپ ان کی فاتحہ لگائیں۔ فاتحہ کا ان کا کھیر پوڑی وغیرہ بنا کر کے لگاتے ہیں، بہت سے لوگ کونڈے بھرتے ہیں، تو اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ کونڈے بھرنا کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ہو، آپ کرنا چاہتے تو کر لیں، اور اگر کوئی نہیں بھی کرنا چاہتا تو کوئی گناہ اس میں نہیں ہوگا۔ آپ اس کے لیے رجب کی پہلی تاریخ کو بھی آپ فاتحہ لگا سکتے ہیں، رجب کی آخری میں بھی لگا سکتے ہیں، لیکن ان کے خاص وصال کا دن 15 تاریخ ہے۔ بہت سی جگہ یہ جہالت بھی ہے کہ کونڈے بھر کے رکھ لیتے ہیں، ایک جگہ فاتحہ لگاتے ہیں اور پھر وہ تاکید کرتے ہیں کہ ایسے یہی بیٹھ کے کھانا ہے، دوسری جگہ نہیں کھا سکتے آپ، اس لیے کہ یہ کنڈوں کی فاتحہ ہے۔ یہ بدعت ہے، یہ ناجائز و گناہ ہے۔ کسی کام کو جب شریعت نے پابند نہیں کیا تو آپ پابند کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ لہذا صاف ستھری بات ہے کہ آپ ان کے نام کی کھیر بنائیں یا پوری بنائیں، یا اگر نہیں بھی ہے تو آپ فاتحہ خوانی کریں، ان کو ثواب پہنچائیں۔ جہاں بھی گھر میں رکھ کر کے فاتحہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ذات تک ثواب پہنچے گا۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی، سنت